ایک پولیس بہت بڑا آفیسر ہے، بہت بڑے آفیسر کا بیٹا میرے پاس ایڈمیشن لیتا ہے اور پولیس آفیسر کہتا ہے میں بے بس ہوں، میں روک نہیں پا رہا ہوں اس جرم کو. نوجوان ایسے ملوث ہو گیا اور میرا بیٹا ہو گیا ہے اس میں، اور یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ کہیں بھی آ سکتا ہے، کہیں بھی اسپریڈ ہو سکتا ہے. اس میں کس کی چال ہے؟ نوجوانوں کے ذہن میں اللہ نے جو جوش دیا ہے نا، برین میں جو طاقت نوجوانوں میں اللہ نے بخشا ہے، دنیا فتح کر سکتے ہیں اس سے. لیکن انسانوں کو کمزور بنایا جا رہا ہے، لیبر بنایا جا رہا ہے، کیسے گناہوں میں ملوث کر کے ڈرگ ایڈکٹ بنا کر. اسی لیے میں نے فوکس کیا تھا کہ صحبت کا ہونا بے حد ضروری ہے. اچھی صحبت میں آپ رہو گے تو پھر انشاءاللہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے 4 چیزیں آپ کو بتائے ہیں، ایک ارادہ مصمم اور ایک ادارہ بہترین، پھر والدین کی دعائیں ساتھ میں ہو، پھر اچھی صحبت ہو. صحبت میں کیا تلاشنا ہے کہ یہ بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، اس کو جنت کی فکر ہے یا نہیں ہے، یہ والدین کو ریسپیکٹ کرتا ہے یا نہیں ہے، یہ اپنے ٹیچرز کو ریسپیکٹ کرتا ہے یا نہیں ہے. یہ سارے کوالٹیز ہاں میں اگر جواب مل رہا ہے آپ کو، تو آپ نے امیڈیٹ اس سے دوستی کرنا ہے، اس کے ساتھ وقت بتانا ہے، تو آپ اس کے لئے میں آپ کی کامیابی کی منزل کو چھو لیں گے انشاءاللہ. تو یہاں کے جو بھی ذمہ داران نے اتنا بڑا پروگرام کیا ہے، ان سے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے ٹیچر کو بھی علماء کے صف میں لا کر بٹھایا ہے. ورنہ میں کہتا ہوں یہاں جو علماء تشریف فرمائے، کیسے بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ، ان کے قدموں کی جو دھول ہے، اس دھول کو اگر آپ 10 لاکھ کروڑ کے حصوں میں بانٹیں، اس کے بعد وہ چھوٹا سا ایک حصہ لے، پھر اس کو اللہ کی قدرت سے پھر اس کو وہ چھوٹے سے حصے کو 10 لاکھ کروڑ میں پھر بانٹ دیا جائے، پھر اس میں سے ایک حصہ نکالے، اس کا برابر بھی منور زمہ نہیں ہے. کیونکہ آپ نے جتنا قرآن کو پڑھا ہے، جتنا سمجھا ہے، جتنا سکھایا ہے، جتنا آپ نے محبت قرآن سے کی ہے، اس کے آگے میں کچھ نہیں ہوں. لیکن میں نے والد کی بڑی خوب خدمت کی ہے، اور بالخصوص ہندوستان کے بہت سے علماء کی دعائیں ہیں. اس میں مولانا بدرالدین اکبر صاحب، مولانا غلام محمد وسطانی صاحب، مولانا سجاد لوہانی صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب، ایسے بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ مجھے فون کر کے دعائیں دیے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. بہرحال یہاں سب جمع ہوئے، بہت بہت شکریہ. بہت جتنے بھی آسام کے نوجوان تشریف فرما ہے، میں تہہ دل سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب خاموشی اختیار کریں. میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے آخر میں موقع ملے بات کرنے کا، اور بہت کم موقع ملے، کیونکہ 2 دن سے میں شدید بیمار ہوں. کیونکہ شری نگر میں 3 دن رہ کر آیا، وہاں سے بہار کی گرمی، حیدرآباد کی گرمی، جھارکھنڈ کی گرمی، پھر جودھپور کی گرمی، یہ سرد گرم میں مجھے انفیکشن ہوا ہے، اور تھروٹ انفیکشن بھی اور سردی بھی ہوئی ہے، اور اینٹی الرجک ٹیبلیٹس میں غنود کی بہت ہوتی ہے. تو میں نے رات میں بھی اور صبح بھی گولی کھایا، اور اس میں نیند کی غنود کی بہت ہوتی ہے. تو اس جوش میں تقاریر اکثر کرتا ہوں، شاید اتنا جوش آج میں آپ کو نہیں دکھے گا، لیکن میں کوشش ضرور کروں گا. یہ آسام اسٹیٹ ہندوستان کے کونے میں ہے، لیکن میرے دل کے بیچوں بیچ بستا ہے یہ آسام. میپ میں اگر آپ دیکھتے ہو تو آسام بالکل کونے میں نظر آتا ہے، لیکن منور زماں کے دل کے بیچوں بیچ ہے. وہ بیچوں بیچ اس لیے ہے کہ 2003 سے 2006 تک میں فارمیسسٹ ایک ہاسپٹل میں جاب کیا کرتا تھا، اور رات میں انگریزی زبان سیکھتا تھا. تو ویسے تو 3 مہینے کا کورس ہوتا، لیکن ابا جان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے
میں نے اس 3 مہینے کے کورس کو 3.5 سال تک پڑھتا رہا. یہ اللہ کی پلاننگ تھی. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ہم کچھ پلان کرتے ہیں اور اللہ کچھ پلان کرتا ہے, اور اللہ کی پلاننگ اعلیٰ ہوتی ہے, سپیریئر ہوتی ہے, سپریم ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے جاب چھوڑ دی ہے, گورنمنٹ جاب بھی ملی مجھے, وہ بھی میں نے چھوڑ دیا. اور جاب چھوڑ کر میں جب ٹیچنگ لائن میں آیا, ٹیچر بنا 2007 میں. 2007 سے 2016 تک پورے 10 سال میں انگریزی پڑھاتا رہا. اور 2017 میں مولانا بدرالدین اکمل صاحب نے مجھے فون کیا, ایک لڑکی کی اسپیچ سن کر, میری تقریر سن کر نہیں, ایک لڑکی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر اسپیچ دی تھی اروند کیجریوال صاحب کے پریزنس میں, گڈ لیڈر, آئیڈیل لیڈر اور گڈ گورننس میں. تو وہ مولانا بدرالدین اکمل صاحب کو اتنا پسند آئی اسپیچ, وہ فوراً مجھے فون کیا, اور فون کر سب سے پہلا جملہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے 10 سال پہلے کیوں نہیں ملے, مجھے اچھے لوگوں کی تلاش ہے. تو آپ نے کہا فوری آپ جہاں بھی ہیں آپ ہو جائیں آسام تشریف لے آئیے. تو میں آسام گیا, وہاں پر ورکشاپ کیا. تو وہاں میں نے لڑکیوں کو ایک اسپیچ دی تھی ہاسٹل گرلس کے لیے. ایسے دہاڑے مار کر رو رہی تھی لڑکیاں وہ اسپیچ سن کر, اور پورے دنیا کے کنٹریز, شاید کوئی کنٹری بچا ہوگا, وہاں سے مجھے کالز آئے. تو یہ جو ٹیچر سے میں اسپیکر بنا, اس میں آسام کا بہت بڑا حصہ ہے, اور مولانا بدرالدین اکمل صاحب کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. اور اسی ورکشاپ کے ختم پر, کانوکیشن پر, میں نے ڈیبیٹ رکھا مدر اور فادر پر. اور وہ جلالیہ مدرسے کے شیخ الحدیث شمس الدین صاحب کی بیٹیاں اور ایک کریم گنج سے ہی ایک لڑکی, ایک مدر اور ایک فادر کو فیور کر رہے تھے. وہ جہاں تک میرا علم ہے قریب 20-25 کروڑ لوگ اس کو دیکھے ہیں ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. تو یہ جو ٹیچر سے میں اسپیکر بنا ہوں, اس میں آسام کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا رول ہے ماشاءاللہ. اور یہ بیماری کی حالت میں اسٹیج پر کھڑا ہوں, اور امیر شہر شیخ حضرت مولانا یحییٰ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کے مبارک ہاتھوں سے یہ جو امامہ پہنایا گیا, تو وہ جو امامے کی گرمی ہے میرے ٹیمپریچر کو نارمل کر دیا, پسینے چھوٹ گئے تو بخار کر دیا. تو یہ دراصل یہ جو اسٹیج ہے یہ طلباء کے لیے ہے جو پارٹیسپیٹ کیے ہیں, اور علماء کا اسٹیج ہے. لیکن یہ مولانا حذیفہ صاحب وسطانوی دعوت برکاتہم کا جگر ہے, جو میرے جیسے اپنے ٹیچر کو لے کر گھوم رہے ہیں. ہندوستان کے چپے چپے میں مجھے لے جا رہے ہیں, افریقہ کے جنگلوں میں بھی جا کر 3 وہاں کی کنٹریز میں میں نے اسپیچز دیے, اور یونائٹڈ کنگڈم کے 15 سٹیز کے سب مدارس میں میں نے آپ نے لیکچرز رکھے. یہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے, اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر مجھے آگے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر آپ کے بڑے عاشق ہیں اور آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو آپ کی بات بھی سن کر اگر وہ بدل جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا اچیومنٹ ہے, کیونکہ بدلنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. وہ کس کی گود سے بدلتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, انسان میں بدلاؤ آنا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جگر آپ رکھتے ہیں ماشاءاللہ, اتنا بڑا ادارہ, ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ, یعنی جس میں 10,000 طلباء پڑھتے ہیں اور 100 ادارے ہیں اور اس کے پریزیڈنٹ ہیں, اور مجھ جیسے اپنے ٹیچر کو ایسا موقع دیتے ہیں. میں اس پلیٹ فارم سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں.
اور میں ہر پلیٹ فارم سے ایک میسج دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ دینی محفل ہے، دین کا سیکھنا، دین کا سکھانا دو بھی ثواب ہے۔ دین کا سیکھنا، دین کا سکھانا، یا قابل ٹیچر بننا یا قابل لیڈر بننا، اس کے لیے میں نے جو سمجھا ہے اس پر میں روشنی ڈالتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب میسج آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج کا کمانڈ آیا، حکم آیا کہ آپ اپنے گھر کے فیملی ممبرس کو دین سکھائیے، اسلام کا میسج پہنچائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق اپنے گھر کے فیملی ممبرس کو دین کا میسج پہنچایا۔ پھر کچھ دن بعد پھر میسج آتا ہے کہ ابھی آپ اپنے خاندان کے ممبران کو یہ دین کا میسج پہنچائیں، تو وہ دین کا میسج پہنچاتے ہیں۔ پھر کچھ دن کے بعد، یعنی اس وقت میں چھپ چھپ کر دشمن اسلام کا غلبہ تھا، ان سے ڈر ڈر کر چھپ چھپ کر بڑے حفاظت سے اپنی جانیں بچاتے ہوئے دین کے میسیجز کو پہنچایا کرتے تھے۔ پھر اللہ کا میسج آیا، ابھی چھپ چھپ کر نہیں، ابھی علن اعلان آپ نے میسج کنوے کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکہ کے ممبران کو، وہاں کے رہنے والے باشندوں کو جمع کیے اور پہاڑی کے اوپر، چوٹی پر، پہاڑ پر کھڑے ہو کر تمام مکہ کے باشندوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ می آل دیز ڈیز، ان دنوں آپ مجھے کیسے پائے ہو، ان دنوں آپ مجھے کیسے پائے ہو۔ تو آپ سارا مجمع ایک وقت آواز گونجتی ہے کہ الصادق الامین، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے اور ہم نے آپ کو ایماندار، آنےسٹ پایا ہے، لوئل پایا ہے۔ اگر وہ بیک وقت میں سارے لوگ منور زبان کو کہیں آپ الصادق ہے، الامین ہے، یا دنیا میں 850 کروڑ لوگ اس وقت جی رہے ہیں، ان کی تعریف کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دلی دل میں سب کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان بخش نہیں تھے اس جواب سے۔ اس وقت میں وہ اپنا امتحان لیے، جو اس دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں، جو عوام کے بیچ میں آ کر کھڑے ہو کر خود کا امتحان لیں۔ تعریف سننے کے لیے تو سب لوگ تیار ہیں، قصیدے پڑھے جاتے ہیں تو خاموشی سے سر نیچے رکھتے ہیں، لیکن مزہ تو دلی دل میں آتا ہے سب کو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی، خوش نہ ہوئے لیکن اپنا امتحان لیے۔ وہ کیسا لیے؟ سوال کر کے کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور اٹیک کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اگر میں ایسا کہتا ہوں کہ آپ میری بات مانو گے؟ پھر آواز گونجی کہ ہم نے آپ کے مبارک منہ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہم نے ہمیشہ سچ سنا ہے، ہم بالکل آپ کی بات مانتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ذات کو رکھا، پھر اس کے بعد اللہ کی بات کو، یعنی اپنی بات کو رکھا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بات رکھنی تھی اللہ کی، لیکن اللہ کی بات رکھنے سے پہلے آپ نے کیا رکھا؟ بتائے سب لوگ؟ اپنی ذات کو رکھا، یعنی اپنے کیریکٹر کو رکھا۔ تو دین سیکھنا ہے، دین سکھانا ہے، ٹیچر بننا ہے یا پھر لیڈر بننا ہے، تو سب سے پہلے مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے کیریکٹر کو بنانا بہت ضروری ہے۔ علم میں اضافہ ہو سکتا ہے، کسی کو اللہ بہت ٹیلنٹڈ بنا سکتا ہے، اس کو کئی ساری چیزیں یاد ہو سکتی ہے، لیکن اس سے مقبولیت نہیں ملتی ہے انسان۔ آج دنیا میں بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن مقبولیت کس سے ملتی ہے؟ اخلاق سے، کیریکٹر سے، اپنی ذات کو بنانا ہے۔ جو بھی طلبہ یہاں تشریف فرما ہے وہ کل کے فیوچر لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ کل کے زبردست ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، کل کے زبردست مقرر بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن میری اس چھوٹی سی بات کو آپ لوگ اپنے دل میں بٹھا لیں کہ آپ نے لائف میں کچھ بننا ہے تو پہلے اپنی ذات کو بنائیں۔
اس کے بعد جب آپ اپنی بات رکھتے ہو تو وہ بات لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے اور وہ بات لوگ سننا پسند کرتے ہیں. یہاں تشریف فرما سبھی طلبا اور جتنے بھی لوگ دور دراز سے آئے ہیں میں سلوٹ کرتا ہوں، کیونکہ ریسرچ کہتا ہے، طلبا پر ریسرچ کیا گیا کہ ایک اسٹوڈنٹ پورے 100% کانسنٹریشن کے ساتھ کلاس روم میں کتنی دیر لیکچر سن سکتا ہے. تو بڑا ریسرچ کے بعد پتا چلا کہ 7 منٹ سے زیادہ کوئی لیکچر نہیں سن سکتے. 7 منٹ کے بعد دماغ منتشر ہو جاتا ہے، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ڈیویٹ ہوتا ہے، خیالات کہیں گم ہو جاتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ یہاں 7 منٹ نہیں، آپ لوگ 12 بجے جمع ہوئے یہاں نماز کے لیے. تو 12 سے لے کر آپ 3:45 ہو رہے ہیں. تو آپ یہاں جو بیٹھے 4 گھنٹوں سے سلام کرتا ہوں میں، آسان چیز نہیں ہے. بالخصوص یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی بندہ آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتا ہے، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ 4 گھنٹے سے بیٹھ کر یہاں بڑے اطمینان سے صبر سے آپ لوگ لیکچرز بھی سنے ہیں، بچوں کو موٹیویٹ بھی کیے ہیں، جو طلبا نے انعامات پائے ہیں. یہاں 2 سال قبل مولانا بدر الدین اکبر صاحب نے مجھے فون کیا تھا کہ آپ کے ساتھ مجھے آسام کے کم از کم 10 جگہوں پر لیکچرز رکھنے ہیں، بہت ڈیمانڈ آ رہا ہے اور میں بس بیٹھا رہوں گا اور آپ بات کریں. ایسے 10 جگہوں پر میں لے جاؤں گا، لیکن مصروفیت اتنی بڑھ گئی. بالخصوص مولانا حذیفہ صاحب مستانی دامت برکاتہ کے ساتھ میں جب سے جڑا تب سے اتنا مصروف ہو گیا کہ دن رات کیسے گزرتے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے. کبھی 3 بجے سو کر صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، پھر سفر میں نکل جاتے ہیں اور میں تھک جاتا ہوں، لیکن حضرت کو کبھی تھکے ہوئے نہیں پاتا ہوں میں. تو آپ سے بھی مجھے بہت موٹیویشن ملتا ہے. تو میں دور دراز سے آئے آسام کے تمام نوجوانوں سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں، جو وعدہ میں نے مولانا بدر الدین اکبر صاحب سے کیا تھا 1.5 سال قبل، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے یہاں آ نہیں پایا. لیکن بہت جلد انشاءاللہ کم از کم 5 جگہ ضرور میں آسام کے حصوں میں یا 10 جگہ انشاءاللہ آؤں گا اور تمام ینگسٹرز کو جمع کر کے میں بہت تفصیل سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کیریکٹر ڈیولپمنٹ پہ میں ضرور لیکچرز دوں گا انشاءاللہ. چونکہ آج سب لوگ جمع ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ احمد بھائی بھی ہیں، وہ حضرت نے آپ کو امیر بنایا جماعت کے. تو جب وقت ہو جاتا ہے وہ یہاں آ جاتے ہیں تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ ابھی مجھے اسپیچ ختم کرنا ہے. تو جیسے 4 بجتے ہیں آپ ادھر آ جائیں پلیز، آپ سے گزارش، تاکہ وقت اور عصر کی نماز سب ادا کر لیں. میں تمام جتنے بھی نوجوان طلبا ہیں اور دور دراز سے جو مجھے سننے آئے ہیں ان سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یہ بالکل بھی دیکھا نہیں جاتا ہے. یعنی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کس گھر میں پیدا ہوئے، آپ کی زندگی کس حالت پہ گزر رہی ہے، اس کا تعلق کامیابی سے کچھ نہیں ہے. آپ کتنے قرض میں ہیں، آپ کتنے پریشانی میں ہیں، آپ کون سے سلم میں رہتے ہیں، آپ پر کتنی مصیبتیں ہیں، آپ پر کتنے چیلنجز ہیں، کتنے آبسٹیکلز ہیں، کتنے ہارڈ شپس ہیں، کتنے ہنڈرنسز ہیں، کتنی رکاوٹیں ہیں، کتنے پرابلمز، ڈیفیکلٹیز آپ کے زندگی میں ہیں. اس کا تعلق کامیابی سے نہیں ہے. کامیابی انسان کو کوئی بھی فیلڈ میں اگر آپ چاہتے ہو تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ارادہ، نیت. جب انسان پہ مصمم ارادہ ہو جاتا ہے تو وہ آدھا کامیاب ہو جاتا ہے. یعنی ایسا مصمم ارادہ جو اس کو دن رات محنت کر رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے، کبھی بوریت نہیں ہو رہی ہے اس کو، تو وہ ارادہ سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے. اب یہاں بہت سے بڑے خواب آپ لوگوں نے بھی دیکھ رکھے ہیں. اس دنیا میں کئی سارے پرندے ہیں، جانور ہیں، کتنے سارے جانور ہیں. اس میں ایک مچھلی بھی ہے
ابھی میں نے پڑھا 500 سال وہ مچھلی کا لائف سپین ہے، 500 سال جی رہی ہے. اور جو 500 سال مچھلی جی رہی ہے، کیا اس مچھلی میں خواہشات ہے، ڈیزائرز ہے، ڈریمز ہے، گولز ہے، ایمبیشنز ہے؟ کچھ نہیں ہے. وہ زندگی کیسے گزار رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں. اب جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں، وہ کل کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ نیکسٹ 1 گھنٹے کے بعد وہ کیا کرنے والے ہیں، کسی کو نہیں پتا. لیکن بہت سے انسانوں کو پتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کیا کرنے والے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھوں گا، فلاں جگہ جاؤں گا، ان سے ملاقات کروں گا، بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھاؤں گا. میں روز 3 چائے پیتا ہوں، آج 1 ہی چائے ہوئے ہے، پروگرام ہو گئی، پہلے میں چائے سے فارغ ہو جاؤں گا. یہ انسان کے ذہن میں چلتا ہے، یہ جانور اور پرندے کے ذہنوں میں نہیں چلتا ہے. اللہ نے دماغ دے کر بھی تالا ڈال دیا. سارے جانوروں میں مچھر کے 4 دماغ ہوتے ہیں، انسان کو تو ایک ہے، لیکن سوچنے کی صلاحیت اللہ نے نہیں دی ہے. اور یہ تو سوچنے کی صلاحیت اللہ نے جو ہم کو دی ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا گفٹ ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا گفٹ انسان کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ سوچنے کی صلاحیت. یہ سب میں ہے. افسوس ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، ہم لوگ ڈریم نہیں دیکھتے ہیں، یا دیکھتے ہیں تو اس پر پھر محنت نہیں کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، سب سے پہلی چیز ارادہ ہونا بہت ضروری ہے. ارادے کے بعد اچھے ادارے کی تلاش کرنا، کیونکہ اچھے ادارے میں آپ کو اچھے اساتذہ ملیں گے. وہ اساتذہ جن کے پاس میں ایکسپیرینس ہے، جن کے پاس میں ایفیشینسی ہے، جن کے پاس میں انتھوزیازم ہے، ایسے جو کوالٹیز ہیں، وہ اساتذہ کے زیر نگرانی آپ جب تعلیم حاصل کرتے ہو تو آپ کے علم میں پختگی آئے گی اور مزہ آتے رہے گا. ان کا تجربہ آپ کو بہت مدد کرے گا. تو جو جس لائن میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہو، منزل کو چھونا چاہتے ہو، تو یاد رکھیں ارادہ ہونا مصمم، یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے. دوسرا ادارہ تلاش کرنا. انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ this world has shrunk into a global village. یہ دنیا ایک ولیج کی طرح سمٹ گئی ہے. اتنا آسان ہوا ہے کمیونیکیٹ کرنا، یا ایک دوسرے کے سے ملاقات کرنا، یا دیش کے اس کونے سے اس کونے تک، یا پھر کنٹریز کے سیر کرنا بے حد آسان ہو گیا، جو 200 سال پہلے آسان نہیں تھا کمیونیکیٹ کرنا. لیکن آج یہاں بیٹھ کر امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں، اور خود آپ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے میں وہاں پہنچ بھی جا سکتے ہیں. اتنا آسان ہوا. تو یہ ادارے تلاش کرنا گویا بہت آسان ہو گیا. اسی لیے حدیث علماء سے میں نے سنا کہ دین سیکھنے کے لیے اگر آپ کو چین تک بھی جانا پڑے تو چین جائے آپ. اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے ادارے تلاش کرنے میں آپ کو دیش بھی اگر چھوڑنا پڑے تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، جانا پڑے گا. آپ ہی کے گاؤں میں بیٹھ کر ساری چیزیں نہیں ملنے والی ہیں. آپ کو قربانی دینا بے حد ضروری ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم بیش 1,24,000 پروفٹس آئے ہیں سروئے زمین پر، جن کے کہانیاں، جن کے قصے، جن کے سٹوریز آپ سنیں گے تو سب کی زندگی میں آپ کو یہ قربانیاں پائی جائیں گی. سب نے بہت قربانیاں دی ہیں. تو کامیابی کی سیڑھی قربانی ہے. جو بھی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ بنا قربانی دیے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے قربانی دینا، اپنے خواہشات کو چھوڑنا، اپنے گھر کو چھوڑنا، محلے کو چھوڑنا، گاؤں کو چھوڑنا، اور تعلیم کے لیے دور دراز بھی جانا پڑے آپ کو جانا ہے، اور تعلیم اور سکلز آپ نے ڈیولپ کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ 2 چیزوں کے علاوہ اور مزید بھی چیزیں ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ کے والدین کی دعائیں لینی ہیں. آپ روزانہ 1 قرآن پڑھ لیں اور کتنے نفل کی نمازیں پڑھ لیں،
لیکن آپ کے بول والدین کے ساتھ صحیح نہیں ہے، والدین آپ سے ناراض ہے، تو پھر اللہ بھی صاف صاف کہتا ہے کہ میں بھی آپ سے ناراض ہوں۔ اور 850 کروڑ جس میں کئی پریزیڈنٹس، کئی پرائم منسٹرز، کئی بزنس انٹرپرینرز، یہ سب جڑ جائے آپ کی مدد کے لیے، اور اللہ ناراض ہے، آپ کو لے آ کر پیڈسٹل اونچے تخت پر بھی بٹھا دیں، آپ کی کچھ پل کی کامیابی اس دنیا میں رہے گی، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کچھ نہیں ہو جب اللہ ناراض ہے۔ تو یہاں میں پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر ورکشاپس کرتا ہوں، 10 میں 7 پیرنٹس کو پریشان پاتا ہوں، 10 میں 7 دہاڑے مارتے ہوئے روتے ہیں پیرنٹس قصے سنا کر، ایسے قصے کہ میری بچی برقعے میں کالج جاتی ہے، گلوز پہنتی ہے، آئی بالس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن وہی لڑکی کے بارے میں جب دوسرے محلے کے لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں تو دل پر کیا صدمہ گزرتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ شروع میں تو میں لوگوں سے لڑتا تھا کہ نہیں میری بچی ایسا نہیں کر سکتی، محلے والوں سے لڑ لیا میں نے، لیکن اس کے بعد جب وہ لا کر ویڈیوز دکھائے کہ پارک میں فلانے بچے کے ساتھ میں، ہوٹل میں فلانے بچے کے ساتھ میں، بائک پر فلانے بچے کے ساتھ میں، 3 5 بوائے فرینڈز رکھ رہی ہے آپ کی بچی، اور میری آنکھوں سے میں نے دیکھا، سر دہاڑے مارتے ہوئے رویا میں، اور اسلام اجازت دیتا میں اسی پل خودکشی کر لیتا۔ کبھی میں نے نہیں سوچا، اسی لیے میں لڑکیوں کو جب ایڈریس کرتا ہوں تو کہتا ہوں جب تک آپ کی نظر نیچے رہے گی سڑکوں پر، جب آپ چلتے ہو تب تک آپ کی والدین کی نظر اوپر رہے گی، فخر سے روڈ پر چل پاتے ہیں وہ لوگ۔ آج یہ حال ہے، گھر سے باہر نکلنے کے بعد نوجوان بچے، نوجوان بچیاں کتنے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، والدین کو ذرا بھی فکر نہیں ہے اور علم نہیں ہے، ذرا بھی معلوم نہیں ہے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، مصروف اپنے زندگی میں ماں باپ ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے اسکول میں، اچھے کالج میں، اچھے یونیورسٹی میں ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ بچے جا کر کر کیا رہے ہیں یہ والدین بے خبر ہے اس سے۔ اسی لیے والدین کی بھی ذمہ داری ہے، میں ہر اسٹیج سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے 2 آنکھ آپ کو دیے ہیں، تو ایک آنکھ سے محبت کریں اور ایک آنکھ نظر رکھیں اپنے بچوں پر۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کامیاب ہونے کے لیے پہلے ارادہ ہونا، پھر اس کے بعد میں ایک اچھا ادارہ تلاش کرنا، پھر والدین کی دعاؤں سے آپ نے علم حاصل کرنا، یا جو لائن میں بھی آپ بزنس میں کام کر رہے ہو والدین کی دعائیں بھی سننا اس میں، تو پھر یہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور یہ تینوں کے ساتھ اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، بڑے غور سے سننا آپ لوگ، اگر کوئی والد حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، فضیلت الشیخ ہے، لیکن اس کا بچہ کالج میں جا کر 3 ایسے بچوں سے دوستی کرتا ہے، عموماً ایک کلاس روم میں 40 بچے ہوتے ہیں، 40 بچوں میں ایک لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ سارے 40 بچوں سے دوستی نہیں ہوتی ہے، جانتے ضرور ہے ایک دوسرے کو، لیکن جو یاری لگاتے ہیں نا تو 3 بچوں سے یاری ہوتی ہے، اور وہ 3 بچے اگر زانی ہے، شرابی ہے اور مزید گناہوں میں ملوث ہے تو والد کو بڑے دیندار، اب ایسے دیندار والد کا بچہ بھی جا کر وہ 3 بچوں سے دوستی اگر کر لیتا ہے نا تو پھر وہ والد بھی نہیں روک سکتا ہے، صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں man is known by the company he keeps۔ آپ کے دوست کو بلاؤ، میں دوست سے بات کر کے بتاؤں گا کہ آپ کا مستقبل کیسے ہونے والا ہے۔ یہ صحبت بڑی خطرناک چیز ہے، it can make you and at the same time it can break you۔ یہ آپ کو آباد بھی کر سکتی ہے، برباد بھی کر سکتی ہے، یہ آپ کو گرا بھی سکتی ہے، یہ آپ کو بلندیوں پر پہنچا بھی سکتی ہے۔ یہ دوستی جو بچے کرتے ہیں بالخصوص 10th کے بعد کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں، 11ویں جماعت میں، 12ویں جماعت میں، یا 12ویں جماعت کے بعد گریجویشن کرنے کے لیے جو جاتے ہیں تو نیا کالج ہوتا ہے، نیا سما ہوتا ہے، نیا جوش ہوتا ہے، اور وہ نیا جذبے کے ساتھ
साथ नए कॉलेज में एक नए सभा में कदम रखते नौजवान बच्चे जोश आसमानों में होता है, तो वो जोश में जाकर 40 बच्चों में तलाश के कि मेरा वक्त किसके साथ अच्छा गुजरेगा। आप ईदेन पर कपड़े खरीदते हो तो 10-10 दुकानों में जाकर उसको छूते हो, उसको पकड़ते हो, उसको महसूस करते हो, उसको पहनते हो, एक फोटो खींचते हो, अपने दोस्त को भेजते हो, मशवरा लेते हो कि ये शर्ट कैसा लग रहा है, मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और वो शर्ट की कोई हकीकत नहीं है, उससे जन्नत दोज़ख का कोई ताल्लुक ही नहीं है। बस एक शर्ट आप पहनते हो बमुश्किल 1 साल या 2 साल, लेकिन 10 लोगों से आप मशवरा कर रहे हो, 10 दुकान में जाकर भी आप कभी वापस लौटते हो कि मुझे एक शर्ट भी पसंद नहीं आ रहा है, मैं गुवाहाटी जाऊंगा तो तब लूंगा, मैं कोलकाता जाऊंगा तो तब लूंगा, 4 महीने के बाद मुंबई जाना हो रहा है, वहां जाकर मैं शॉपिंग करूंगा। शर्ट के लिए आप मुंबई जाने के लिए तैयार है, कोलकाता जाने के लिए तैयार है, सब्र कर रहे हो कि वहां जाकर मैं लूंगा। लेकिन जब एक दोस्त को सेलेक्ट करते हो आप, तो उनमें आपने क्वालिटीज देखना है कि इससे मेरी दोस्ती हो रही है, इससे मैंने यारी लगाना शुरू कर दी है, क्या ये गॉड फियरिंग है, क्या ये अल्लाह से डरता है। और जाकर कभी मौजन से भी पूछना, उस मोहल्ले से, जिस मोहल्ले से आपका दोस्त ताल्लुक रखता है, उस मौजन से जाकर पूछना कि मौजन साहब, ये बंदे से मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या ये आपकी मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ता है। और मौजन साहब कहते हैं कि नहीं भाई, ये जुमा है, सिर्फ जुमे को आता है, तो फिर आपने डिसाइड करना कि अब मुझे इससे दोस्ती नहीं करनी है। तो आपने क्वालिटीज देखना अपने फ्रेंड्स में कि ये गॉड फियरिंग है, नहीं अल्लाह से डर रहा है कि नहीं, 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है कि नहीं, अपने वालिदैन के साथ इसका बर्ताव कैसा है, अपने नीबर्स के साथ इसका बर्ताव कैसा है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, इसी से आपकी जिंदगी संवरती है। आप 15 साल है, आप 11th-12th में नए कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो 2 साल में या तो आपकी जिंदगी बनेगी या बिगड़ेगी। एक किस्सा मैं हमेशा सुनाता हूँ, मेरा ही स्टूडेंट है, 10वीं जमात में 98% ले आया है, 11वीं जमात में 97 और 12वीं जमात में 96% ले आया है। और उसके वालिद उसको कहां पढ़ाते हैं, नीट, राजस्थान कोटा, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा है जहां नीट की ट्रेनिंग दी जाती है, वहां ले आकर उसको ट्रेनिंग दिलाते हैं। यानी वो ऑलमोस्ट तयशुदा है, तयशुदा लड़का के डॉक्टर बनना ही बनना है उसको। और उसके वालिद ने कहा कि केजी से लेकर 12वीं जमात तक ये मेरा लड़का कभी सेकंड पोजीशन में नहीं आया था, ये हमेशा फर्स्ट रहा। लेकिन जैसे मैंने हॉस्टल में भेजा राजस्थान कोटे में, और हिंदुस्तान का सबसे बड़े इदारे में, मैंने क्या कहा था, एक पहला इरादा और दूसरा इदारा। अब इदारा उसने जबरदस्त चुना, बेहतरीन इदारा, एक ऐसे टीचर्स जिनकी सैलरी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो 1 करोड़ सैलरी है, किसी की 1.25 करोड़ सैलरी है। अमूमन कॉलेजेस में जो हिसाब रियाजी जिसको बोलते हैं, मैथमेटिक्स जो पढ़ाते हैं 10,000, 15,000, 25,000, 40,000, बस इतने एवरेज तौर पर। लेकिन वो लोग 1.25 करोड़ सालाना लेते हैं। बेहतरीन इदारा, बेहतरीन टीचर्स, लेकिन सिर्फ 2 महीने में उसने जो दोस्ती की है एक बच्चे से, वो पहले से ड्रग एडिक्ट था लड़का, तो ये लड़का 40 सिगरेट पीने लगा। सिर्फ 40 सिगरेट नहीं, उसमें ड्रग्स वगैरह डालकर, आपको ऐसे भी ड्रग्स आए हैं, एक सांप होता है स्नेक बाइट, वो सांप काटता है तो 72 घंटे रुनुकी में बेहोशी हालत में रहते हैं नौजवान बच्चे। ये शिकायत कहां से आई, एक पुलिस बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़े ऑफिसर का बेटा मेरे पास एडमिशन लेता है, और पुलिस ऑफिसर कहता है मैं बेबस हूं, मैं रोक नहीं पा रहा हूं इस जुर्म को। नौजवान ऐसे मुनवीस हो गया, और मेरा बेटा हो गया है इसमें, और ये बहुत तेजी से फैल रहा है, ये कहीं भी आ सकता है, कहीं भी स्प्रेड हो सकता है। इसमें किसकी चाल है, नौजवानों के जहन में अल्लाह ने जो जोश दिया है ना, ब्रेन में जो ताकत नौजवानों में अल्लाह ने बख्शा
دنیا فتح کر سکتے ہیں اس سے، لیکن انسانوں کو کمزور بنایا جا رہا ہے، لیبر بنایا جا رہا ہے، کیسے گناہوں میں ملوث کر کے ڈرگ ایڈکٹ بنا کر۔ اسی لیے میں نے فوکس کیا تھا کہ صحبت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اچھی صحبت میں آپ رہو گے تو پھر انشاءاللہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے 4 چیزیں آپ کو بتائے ہیں، ایک ارادہ مصمم اور ایک ادارہ بہترین، پھر والدین کی دعائیں ساتھ میں ہو، پھر اچھی صحبت ہو۔ صحبت میں کیا تلاشنا ہے کہ یہ بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، اس کو جنت کی فکر ہے یا نہیں ہے، یہ والدین کو ریسپیکٹ کرتا ہے یا نہیں ہے، یہ اپنے ٹیچرز کو ریسپیکٹ کرتا ہے یا نہیں ہے۔ یہ سارے کوالٹیز ہاں میں اگر جواب مل رہا ہے آپ کو، تو آپ نے امیڈیٹ اس سے دوستی کرنا ہے، اس کے ساتھ وقت بتانا ہے، تو آپ اس کے لئے میں آپ کی کامیابی کی منزل کو چھو لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں کے جو بھی ذمہ داران نے اتنا بڑا پروگرام کیا ہے، ان سے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے ٹیچر کو بھی علماء کے صف میں لا کر بٹھایا ہے، ورنہ میں کہتا ہوں یہاں جو علماء تشریف فرمائے ہیں، کیسے بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ، ان کے قدموں کی جو دھول ہے، اس دھول کو اگر آپ 10 لاکھ کروڑ کے حصوں میں بانٹیں، اس کے بعد وہ چھوٹا سا ایک حصہ لے، پھر اس کو اللہ کی قدرت سے پھر اس کو وہ چھوٹے سے حصے کو 10 لاکھ کروڑ میں پھر بانٹ دیا جائے، پھر اس میں سے ایک حصہ نکالے، اس کا برابر بھی منور جمع نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جتنا قرآن کو پڑھا ہے، جتنا سمجھا ہے، جتنا سکھایا ہے، جتنا آپ نے محبت قرآن سے کی ہے، اس کے آگے میں کچھ نہیں ہوں، لیکن میں نے والد کی بڑی خوب خدمت کی ہے، اور بالخصوص ہندوستان کے بہت سے علماء کی دعائیں ہیں، اس میں مولانا بدرالدین اکبر صاحب، مولانا غلام محمد وسطانی صاحب، مولانا سجاد لوہانی صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب، ایسے بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ مجھے فون کر کے دعائیں دیے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہرحال یہاں سب جمع ہوئے، بہت بہت شکریہ، بہت جلد پورے آسام میں میرے لیکچرز ہوں گے، جزاک اللہ۔